جو الیکشن کمیشن کو مضبوط بنانے کا مجھے لگتا ہے کسی بھی حکومت کا کوئی اتنا خاص موڈ ہوا نہیں کرتا اور کمزور الیکشن کمیشن کافی لوگوں کو سوٹ کرتا ہے. 2.5 سال گزر گئے سر 2.5 سال تو گزر گئے اور بہت سارے ریفارمز کرنے تھے. ریفارمز لانی تھی میری پیاری گورنمنٹ نے. وہ آخری وقت پہ یاد آتے جیسے سینٹ کے الیکشن سے 1 مہینے پہلے یاد آ گیا کہ اب ہم نے ریفارمز لے کے آنے ہیں. کھولنے اور اس پہ سڑکوں پہ رہے 126 دن کا دھرنا دیا اور پھر انہوں نے کہا کہ جب میں آؤں گا تو یہ خود مختار ہوں گے, قدموں پہ کھڑے ادارے ہوں گے. تو کیا خود مختار ادارہ ہے جس کی آئی جی بھی نہیں سن رہا, چیف سیکٹری بھی نہیں سن رہا, پولیس بھی سے نہیں سن رہا اور دھند میں سارے کوئی غائب ہو رہے ہیں, کوئی آ رہے ہیں کہ جا رہے ہیں. یہ کیوں؟ یہ ساروں کے لیے نقصان دہ ہے, کرتا کوئی نہیں ہے, صرف باتیں ہی باتیں ہیں. اور جب خود اس میں وکٹم ہو تو پھر زیادہ بھی برا بھی لگتا ہے. کلاسر صاحب یہ جو سینٹ الیکشن میں ٹرانسلیٹ ہونی ہے بات, اگلا میرا اس سے متعلق کی بات کرنی تھی ہم نے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ملاقاتیں ہوئی ہیں. حفیظ شیخ صاحب بائی دی وے خود جا کے ہر جگہ جی ڈی اے اور پیر پگارا صاحب کو مل رہے ہیں. پھر وہ جے کے ٹی صاحب کو بھی خود انہوں نے ایکٹیویٹ کر کے اپنے تمام تعلقات کو استعمال کرنا شروع کیا ہے. خان صاحب کی جتنی ایکٹیویٹی ہے لگ رہا ہے کہ حکومت کے لیے ووٹ سیکیور کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا. 2.5 سالوں میں میرا خیال ہے پہلی دفعہ ایک سگنل یا میسج گیا ہے عمران خان صاحب کو کہ بھائی صاحب آپ اس ملک کے وزیر اعظم ہیں, آپ کی اپنی ایک پارٹی ہے, آپ کے اپنے کینڈیڈیٹ ہیں, آپ کی وجہ سے ہم نے کافی بدنامی لے لی ہے, ہمارے لیے کافی ہو گیا ہے. اچھا وہ چلا گیا میسج آپ کو؟ میرا خیال ہے وہ چلا گیا ہے, لگ رہا ہے سر دیکھ کے, کیونکہ اب ہم نے یہ ہر جلسے جلوس میں پہلا نام ہمارا لیا جاتا ہے, سب سے پہلے ہمیں ٹارگٹ کیا جاتا ہے. سو یہ پی ڈی ایم کی جو پالیسی تھی, اسٹریٹجی تھی, اس نے کام دکھایا ہے کہ انہوں نے جب ایک ایک کر کے بڑے لوگوں کا نام لینے شروع کیا نا جلسے جلوسوں میں کہ بھائی صاحب آپ ہی اپنے لاڈلے کو سنبھالے ہوئے ہیں, لاڈلہ صاحب آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں, نہ وہ کسی ایم این اے سے ملتے ہیں, نہ کسی پارٹی سے بات کرنے کو تیار ہیں. گلگت کا مسئلہ ہو تو بھی جائیں جناب اسٹیبلشمنٹ کے وہ جرنلز ہمارے جو ہیں وہ جا کے ملیں, کوئی خفیہ ملاقاتیں کرنی ہیں وہی کریں, ایشوز ہیں سارے وہ ہینڈل کریں. عمران خان صاحب نے کہا جی میں تو آرام سے بیٹھا ہوں, میں آپ لوگ جو ہیں آپ ہی حکومت سنبھالیں, پوزیشن سے آپ ہی بات کریں. وہ تو خود آپ کو یاد اوپنلی کہتے تھے جب ان کا ایشو آیا تھا ووٹ لینے کا, جہاں پہ ایکسٹینشن ہونی تھی آرمی چیف صاحب کی, انہوں نے سارے کام آپ خود کریں. انہوں نے سب لیٹ کی ہوئی تھی, ٹھیکے پہ دی ہوئی تھی حکومت کہ میں آرام سے بیٹھوں, میں اور میرے یار دوست ہم بڑے مزے سے ہیں, یہ 24 کلومیٹر کا اسلام آباد ہے, ہم اس پہ حکومت کر رہے ہیں, باقی ملک کیسے چلانا ہے, باقی آپ نے اس کے بعد ریجنل سیکورٹی کے کیا ایشوز دیکھنے ہیں, آپ نے انٹرنیشنل کیا دیکھنے, آپ جانے ہمارا کام جانے. اب اس پہ آ کے پی ڈی ایم نے جو ان کو ٹارگیٹ کیا ہے, ہٹ کیا ہے, انہوں نے کہا بھائی صاحب آپ تو سارا کام آپ سنبھالے ہوئے ہیں, آپ کا لاڈلا جو ہے تو کچھ کرتا ہی نہیں ہے, کیونکہ ملاقاتیں جو ہونا شروع ہو گئی تھیں وہ چیزیں سامنے بھی ہیں. اب اسٹیبلشمنٹ نے ان کو میرا خیال اپنے آپ کو ڈسٹینس کیا ہے. یہ پہلا اس کا تھوڑا سا آپ کو ویزیبل سائنز نظر آ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے ڈسکا میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے کہ جو انہوں نے وہ جا کے اسپیشل برانچ کے ذریعے جس طرح مینج کرنے کی کوشش کی ہیں, پھر اسپیشل برانچ والے اسی طرح کے کام کرتے ہیں جو بالکل اس طرح وہ ساری نظر آ رہی ہیں. الیکشن کمیشن کا کھڑے ہو جانا اچانک راتوں رات پیروں پہ, تو بھی نظر آ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹی ہوئی ہے کہ بھائی صاحب ہمارا کوئی تعلق نہیں, آپ جانے حکومت جانے, یا ادروائز اس طرح کی پریس ریلیز ہم نے ماضی میں کبھی نہیں دیکھی اگر اسٹیبلشمنٹ پیچھے کھڑی ہوئی ہے حکومت کے. دو چیزیں. اب تیسری چیز یہ ہے کہ جتنا زور لگا رہے ہیں ڈسکا پہ, اگر اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہوتی تو ریزلٹ اس طریقے, کیونکہ وہ بڑے پرانے تجربہ کار لوگ ہیں, انہیں پتا ہے کہ کیسے مینوور کرنا ہے, مینج کرنا ہے, اور زیادہ رولا نہیں پڑنے دینا. آپ کی دفعہ اتنا رولا پڑا ہوا ہے تو اس سے بھی یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ذرا پیچھے چلی گئی, جس سے خان صاحب سے معاملات ہینڈل نہیں ہو رہے. دو چیزیں. تیسری چیز ہے یہ والی کہ پہلے یہ ممکن تھا, ایک خرم لگا رہی ہے جس کو جانتے ہی کوئی نہیں ہے ہمارے کو, میرا خیال ہے ڈیرا غازی, ایون میں نے کبھی نام نہیں سنا ہے, میں اسی علاقے سے ہوں, ساؤتھ سے ہوں, سریکی علاقے سے. اس خرم لگاری صاحب کو عمران خان صاحب نے یہاں پرائم منسٹر ہاؤس بلایا, اتنے بڑے لان میں بٹھا کے انہوں نے جناب ان کی بیٹھ کے چمپی کی, ان کی کوئی ایگو مساج کی ہے, پالشنگ کی, وٹ ایور جو بھی کیا. اس کے بعد جناب ان کی ملاقاتیں اس سے بزدار صاحب سے ہو رہی, جن کو آگے بزدار کو انہوں نے اللہ کا عذاب قرار دیا تھا اپنی انہوں نے انٹرویوز میں. اگر عمران خان صاحب نے یہ مینجمنٹ اس لیول پہ کرنی ایک ایک ووٹ کے لے کے, خرم لگاری کو بھی انہوں نے بلانا ہے, جو کہتے تھے میں آگے کسی سے بلیک میل نہیں ہوتا, کوئٹہ کی لاشوں سے بلیک میل نہیں ہوئے, وہ خرم لگاری سے ہو گئے کیونکہ ووٹ آپ کو چاہیے. سو یہ سارے کلیئر انڈیکیشنز ہیں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم سے چیزیں اس طرح پولیٹیکلی طور پر ہینڈل نہیں ہو رہی, کیونکہ عادت پڑ گئی نا کہ ہر دفعہ فون اٹھایا, باس کو فون کیا, صاحب کو کیا کہ فلاں بندہ ٹھیک نہیں ہو رہا, یہ فلاں صحافی کا یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کروا دیں, فلاں کا پروگرام رکوا دیں, فلاں کو آف کروا دیں, فلاں کو ذرا تھریٹ کروا دیں, فلاں کو ذرا یوں کروا دیں.
اب وہ چیزیں ریسپانس نہیں آ رہے. خرم لگاری کو بھی آپ کو مینج کرنا پڑ گیا. سو اس مرتبہ جو ہے دیر آن دیر اون. سو عمران خان صاحب کے لیے بگ چیلنج یہ ہے کہ یوسف رضا گیلانی والا جو الیکشن آ رہا ہے اگر اس میں اب سیٹ ہو جاتا ہے, ہو سکتا ہے یہ ویسے میں بریک سے واپس آ کے پوچھوں گی. ویلکم بیک جی. اور بریک پر جانے سے پہلے یہ جو یوسف رضا گیلانی ورسز حفیظ شیخ کا انتخاب ہے جس کے لیے بہت ایکٹیولی کیمپین کر رہے ہیں, ابھی کچھ دیر پہلے آصف علی زرداری صاحب نے ملاقات بھی کی تھی یوسف رضا گیلانی سے. انہوں نے کہا کہ آپ کو پنجاب سے سرپرائز بھی دے سکتے ہیں, یہ جو ٹکرز چل رہے تھے ذرائع کے حوالے سے. سو بھٹی صاحب یہ کوئی سرپرائز ہو سکتا ہے کیونکہ محنت بہت کر رہے ہیں حفیظ شیخ صاحب بھی, اور گیلانی صاحب اور پی ڈی ایم کی بھی ساکھ اس نشست پہ اس وقت لگی ہے. دیکھیں یہ ملک انہونیوں کا ملک ہے, یہ عجیب و غریب ملک ہے. یعنی سینٹ چیئرمین عدم اعتماد میں 39 والے جیت گئے تھے, 63 والے ہار گئے تھے. بلوچستان اسمبلی پھوک سے بلوچستان حکومت بدل گئی تھی, اور 6 ایم پی اے تھے کے پی کے میں زرداری صاحب کے, تو 2 سینٹ کی سیٹیں مل گئی تھیں. یہ انہونیوں کا ملک ہے, اور اگر کوئی انہونی ہو جاتی ہے تو وہ ایک سیپریٹ ہے, لیکن اب نہیں. اب وجہ یہ کہ اب حفیظ شیخ صاحب جن کو جہانگیر ترین صاحب ہی لائے تھے اور جن کو لا کے انہوں نے بنا کے اسد عمر صاحب کو نکلوایا تھا, اب انہوں نے ان سے رابطہ کر لیا ہے اور انہوں نے ان کی حمایت کروا دی ہے, حمایت کا اعلان کیا. اور جہانگیر ترین صاحب کو اس وقت چاہیے تھا ایک سہارا کہ فار ایگزامپل ایف آئی آرز درج ہیں ان پہ اور ان کے بیٹے پہ, اور شوگر سکینڈل, اربوں کے شوگر سکینڈل, 56 کروڑ کی سبسٹی, اور اب وہ جیسا ہوتا ہے نا ایک سمپل سی مثال جیسے ہوتا ہے کہ ڈی پی او ہو, ڈی پی او آپ کا دوست ہو تو تھانے دار ویسے ہی ساری باتیں مانتے جاتے ہیں. تو اب اللہ کے فضل سے جہانگیر ترین صاحب کے بہت سارے کام ویسے بھی ہونے لگیں, اور یہی ایک فیکٹر تھا. ویسے تو وہ رؤف کلاسرا صاحب کا ایک وہ فکرہ ہے کہ وہ اب آپ کوٹ کرنا شروع ہو گئے کلاسرا صاحب کو, کوئی ریسنٹ چینج آیا میں نے دیکھا. نا میں یہ ابھی وقفے میں جو انہوں نے میری عزت فرمائی اس کے بعد تو میرا فرض بنتا ہے استاد کو کوٹ کرنا. تو وہ دونوں استاد بیٹھے ہوں, ادھر بخاری صاحب اور ادھر یہ, خیر وہ دادا استاد ہیں, وہ ان کے بھی استاد ہیں. ہاں تو وہ میرے دادا استاد ہیں. تو اب وہ ہوا یہ ہے کہ جہاں کی مٹی جہاں کی پتہ نہیں وہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کے خمیر تھا. تو ہائی مورل گراؤنڈ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. ہائی مورل گراؤنڈ, اخلاقیات کا درس, فلائی ریاست, مدینہ کی ریاست, یورپی ماڈل اور امریکہ برطانیہ کا ماڈل, اور اسی کو تبدیلی یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ اگر گراؤنڈ ریالٹیز پہ جاؤں نا میں, اگر یہ ہائی مورل گراؤنڈ نہ ہوتی تو میں کہتا عمران خان نے بالکل, جب آپ ایک پنڈ کے چودھری کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہو تو آپ ہائی مورل گراؤنڈ پہ تو پہلے تھپڑ میں ہی فارغ ہو جاتے ہو. تو بہت سارے آپ کو بھی کرنا, لیکن اب نہیں. اب گیلانی صاحب جیت جائیں گے اور حفیظ شیخ صاحب جیت جائیں گے. گیلانی صاحب میرا چلے آپ کا یہ خیال ہے نا, میں ذرا اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو میں فکرہ کوٹ کرنے والا تھا کہ گیلانی صاحب کو, اور یہ جاوید ہاشمی صاحب کے بعد دوسری ایگزامپل ہے کہ جو ایک جگہ رک جا, وزیر اعظم بنے تھے اور 4 سال 2 مہینے وزیر اعظم رہے تھے, تو اب ایک جگہ رک جانا چاہیے تھا. اس مقام کے بعد آپ پھر سینیٹر بن جائیں گے, آپ پھر چیئرمین سینیٹ بن جائیں گے, پھر کیا مطلب, مقصد کیا, کوئی ریٹائرمنٹ, اوباما ینگ پھرتیلا مجھ سے زیادہ رننگ میں گھر بیٹھا ہوا ہے. چلے وہ ان کی اپنی پولیٹیکل چوائسز ہیں. ہاں لیکن ہمارا تو لا بھی بدل دیتے ہیں تیسری مرتبہ وزیر اعظم بننے کے لیے. مجھے بخاری صاحب سے پوچھنا نا, بخاری صاحب آپ کو کیا لگتا ہے, سنتے جائیں فکرہ سنتے. سر ابھی فکرہ بھی کہا ہے کہ لا ہے, میں نے کہا ہمارا تو لا بدل جاتا ہے کہ تیسری مرتبہ ترمیم کرے میں نے وزیر اعظم. جی سر, بہت راتوں رات بھی ہو جاتی ہیں, کیا نام ہے, لیجسلیشنز بھی ہو جاتی ہیں. بخاری صاحب آپ کا کیا خیال ہے, جو یہ نشست ہے جس میں ایکٹیو ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں طرف بہت زیادہ یہ کینڈیڈیٹس خود بھی ہیں, پھر ابھی میں زرداری صاحب نے دوبارہ اب ایکٹیولی پرسو کیا, کرنا شروع کیا, رابطے کر رہے ہیں. سو اس سیٹ پہ آپ کو بھی اس وقت کیا لگ رہا ہے, یا بھی انپریڈکٹیبل ہے معاملات؟ ماریا نے لائٹر نوٹ مجھے پہلے جواب دے لینے دیجیے. میرے دونوں ساتھیوں کے جو کچھ نے کہا, یہ کلاسرا صاحب جو ہیں, یہ جب میں ایڈیٹر تھا تو میری ناک میں انہوں نے دم کیے رکھا جتنا عرصہ بھی یہ رہے اور میں رہا وہاں پر, اس لیے کہ ایسی خطرناک سٹوریاں لے آتے تھے اور پھر ایسے سالڈ ڈاکومنٹ ساتھ ہوتے تھے کہ میرے جیسا عام آدمی بھی بہادر ایڈیٹر بن گیا. تو اس کا سارا کریڈٹ جو ہے رؤف کلاسرا کو دیتا ہوں. سر آپ کو بھی جاتے ہیں, جب مجھے پتہ چل جائے کہ کسی پروگرام میں سر تھوڑی سی انٹرونشن, سر آپ کو اور
میر شکیل الرحمان صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ جنرل مشرف کا دور تھا، فوجی دور تھا، بڑی سختیاں تھیں، انٹیلیجنس ایجنسیز کی تھیں، اس پہ نیوز پہ بڑا دباؤ تھا، بڑے اچھے خاصے پریشر سے، بڑا مشکل دور تھا. آپ نے اس دور میں بھی ہماری ساری خبریں چھاپیں، آپ نے سٹینڈ بھی لیے، آپ نے بھی لیے، میر شکیل الرحمان نے لیے اور نیوز نے بھی لیے. یہ کریڈٹ ہے، مسٹ گیو اٹ ٹو یو. رپورٹر تو خبریں لاتے رہتے ہیں، یہ مالکان پہ اور ان پہ ہوتا ہے، آپ کے ایڈیٹرز پہ ہوتا ہے کہ وہ اس پہ کتنا پریشر لیتے. شہین سبھائی صاحب بھی لیتے تھے. سر ابھی اس کے بعد اچھا تھینک یو کلاسرا. یہ روایت بھی بڑی نئی ہے کہ لوگوں کو یہ یاد رہے کہ وہ کس کے ساتھ تھے، کیسا کام کیا تھا. اب آ جائے بھٹی صاحب پہ. بھٹی صاحب کا جس پروگرام میں مجھے پتا چل جائے کہ بھٹی صاحب ہے نا، میں اسپیشل تیاری کر کے بیٹھتا ہوں، میں مارا جاتا ہوں جب پکڑا جاؤں اچانک کہ بھٹی صاحب نکل آئے آگے سے. لیکن آج جو گفتگو انہوں نے کی ہے، میں ایمان سے کہہ رہا ہوں کہ میں اپنا وقت ان دونوں ساتھیوں کو دینا چاہتا ہوں، کیونکہ انہوں نے جو گفتگو کی ہے اس میں کچھ نہ ایڈ ہو سکتا ہے نہ اس میں سے کچھ مائنس ہو سکتا ہے. لیکن چونکہ آپ نے پوائنٹڈ سوال پوچھا ہے تو میں اپنی رائے آپ کو دے دیتا ہوں. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جس قسم کا پینک آپ کو نظر آ رہا ہے حکومتی حلقوں میں، خاص طور سے سینٹ کے الیکشن کو لے کے، اور اس کے بعد جب سے زرداری صاحب نے اپنی درفنتنی چھوڑ کے یوسف رضا گیلانی کو کینڈیڈیٹ بنا دیا ہے، اور جس طریقے سے انہوں نے پی ڈی ایم سے کہلوا لیا ہے یہ کہ یہ ہمارے مشترکہ کینڈیڈیٹ ہیں، وہ ماسٹر ہیں اس کام کے کہ وہ کوئی بھی تلچھٹ اور الٹ پلٹ کر سکتے ہیں. اور اگر یہ ہو گیا، جتنی کہ ایکٹیویٹی اس وقت عوام کے علم میں ہے کہ پرائم منسٹر صاحب ذاتی طور پر ان کی ٹیم کر رہی ہے، اس کے باوجود بھی اگر یہاں سے کوئی نتیجہ ایسا آ گیا جو حکومت کو سوٹ نہ کرتا ہوا، تو نہ صرف یہ انہونی ہوگی بلکہ اس سے پھر آنے والے تمام الیکشن جو ہیں وہ بھی ڈٹرمن ہو جائے گا. اس لیے یہ اہم ہے الیکشن، اور اس الیکشن کے اوپر جتنا زور لگ رہا ہے دونوں طرف سے، ایک طرف سے نہیں ہے. اور جیسا بھٹی صاحب نے کہا، جیسا کلاسرا صاحب نے کہا کہ یہ الیکشن کا نتیجہ جو ہے جو بھی مینج کر لے گا اس کا آنے والے دنوں کے اوپر. لیکن بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ حفیظ صاحب مینج کر لیں گے، آپ کا کیا خیال ہے مینج کون کر لے گا اس میں؟ کل میں ایک پروگرام میں شہزاد چودھری صاحب کے ساتھ تھا، انہوں نے ایک جملہ کہا، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. انہوں نے کہا ذمہ داری سے کہ وہ جو حفیظ شیخ کو لے کے آئے ہیں وہ اس کو الیکشن بھی جتوا دیں گے. اچھا دوسری بات ہے کہ اگر یہ ہار جاتے ہیں گیلانی صاحب تو یہ تو جیت جاتے ہیں تو یہ عدم اعتماد ہو گیا حکومت کا، بجٹ فیل ہو جانا. اسی لیے اتنی بڑی سانپ ان کی جاؤ پہ. آپ کا کیا خیال ہے؟ کیونکہ حفیظ صاحب انہوں نے کہا کہ کر لیں گے مینیج، ان کا بھی خیال ہے کہ جو لائے ہیں شاید وہ لے آئیں. ایک ہی چیز کا خوف ہے جو عمران خان صاحب استعمال کر سکتے ہیں میرا خیال ہے اپنے پارٹی کے MNAs پہ، کہ جی اگر یہ حفیظ شیخ صاحب الیکشن ہار جاتے ہیں تو عمران خان صاحب کے پاس کیا آپشن ہے؟ 3 ہیں، آنریبل روٹ ہیں، اب لیں یا نہ لیں وہ ان کی مرضی ہے. یا تو استعفیٰ دیں، وہ ایک مورل، ایک آپ کا ہائی مارل گراؤنڈ تو یہی بنتا ہے کیونکہ آپ کا یہ جو الیکشن ہونا ہے قومی اسمبلی کا ہونا ہے، قومی اسمبلی کے لوگوں نے ووٹ ڈالنا ہے آپ کو. میں آپ کو 3 میں آپشنز بتا رہا ہوں جو ایک کسی ڈیموکریٹک سوسائٹی میں ہو سکتے ہیں، کہ آپ کی قومی اسمبلی نے آپ کے جو امیدوار تھے اس کو ووٹ نہیں ڈالے، اور جو وہاں پہ اس میں تھے، آپ کیسے اقلیت میں تھے، ان کو امیدوار جیت گئے. اٹ مینس کہ آپ ہاؤس کا اعتماد کھو چکے ہیں. اب آپ کے پاس 3 آپشن ہیں. آپ خود استعفیٰ دے دیں کہ ہاؤس کو نیا لیڈر چن لیں، کیونکہ میرے اوپر لوگوں نے اعتماد نہیں کیا، میرے امیدوار کو حفیظ شیخ صاحب کو ووٹ نہیں ڈالے. دوسرا یہ ہے آپ خود اعتماد کا ووٹ دوبارہ لیں ہاؤس سے، وہاں سے دوبارہ جائیں اور دوبارہ 172 لوگوں کو کہیں میرے اوپر کانفیڈنس شو کریں. اب تیسرا یہ ہے کہ آپ اس کو اسمبلی توڑ دیں، نیا الیکشن کروائیں کہ ٹوٹل آئی ہیو لاسٹ دا کانفیڈنس. اپنے علاوہ وہ کسی کو نہیں دیکھنا چاہتے کہ وزیر اعظم بنے، میں نہیں بننے پارٹی میں اور کوئی نہیں بنے گا، لہٰذا دوبارہ 3 الیکشن. سو یہ 3 چیزیں. عمران خان صاحب کو مشکل اس میں زیادہ یہ آ رہا ہے کہ اس دفعہ اسٹیبلشمنٹ ہمیں کہیں سے نظر اس کا اس وقت سگنیفیکینٹ رول نہیں ہے یہ نظر آ، جس کے عادی ہو چکے ہیں، اس لیے انہیں اتنی فائر فائٹنگ کرنی پڑ گئی، اس لیے خوف ہے، اس لیے پینک ہے، اس لیے زیادہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کے منسٹر یہ چیزیں، یہ پہلے تو بہت نہیں کرتے تھے کیونکہ ایک ٹیلی فون اٹھانا اور صاحب کو بات کر لو، اس کے بعد چیزیں مینیج ہوتا ہے. سو اگین عمران خان صاحب کا بہت کچھ سٹیک پہ. دوسرا جو ان کو یہاں پہ سرپرائز اگر دیا وہ چودھری دیں گے پنجاب سے. اب جو چودھری ہیں جن کو عمران خان صاحب پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے کہ لوٹ کے کھا گئے، قرضے بھی معاف کروائے، پتہ نہیں کیا کچھ کیا، ان کے جو 4-5 ووٹ ہیں وہ بڑے وائٹل ہیں. پچھلی کیبنٹ میٹنگ میں طارق بشیر چیمہ نے کہا ہے، جب یہ اس پہ بحث ہوئی ہے گیلانی صاحب ورسز اس پہ حفیظ شیخ صاحب پہ، تو اس پہ یہ بات کی گئی ہے. اس میں عمران خان صاحب یا باقی بیٹھے ہوئے 2 چیز ہے، اس میں شیخ رشید صاحب نے کہا نہیں یہ آرام سے جیت جان کے، انہوں نے بات کی. اس میں خسرو بختیار نے کہا نہیں یہ کوئی مسئلہ نہیں، گیلانی کو سیریس نہ لیں. تو طارق بشیر چیمہ نے کہا ہے، جو میرے سورسز کہہ رہے ہیں کیبنٹ میں، کہ حضور گیلانی صاحب کو اس طرح ہلکا نہ لیں، وہ آپ کے لیے بہت بڑی تھریٹ ہو سکتے ہیں. اب ان کو پتہ ہے آپ کو
یہ پرویز علی صاحب جو ہیں یہ ڈپٹی پرائم منسٹر رہے ہیں اس کے گیلانی صاحب کے. یہ زرداری صاحب نے ان کو اٹھایا, قاتل لیگ کہتے تھے کہ بینظیر بھٹو کو مروانے والوں میں نام لیتے تھے, ان چودھریوں کا, ان کمپنی کا, ان کی صلح صفائی کروا دی تھی انہوں نے. اب اس پہ جب یہ آصف علی زرداری صاحب اتنے پرسنل ہوئے ہیں کہ میں نے گیلانی کو جتوانے, تو ووٹ کہاں سے آنے ہیں؟ اگر پی ٹی اے کے لوگ ووٹ نہیں ڈالتے تو پھر تو 5-6 ووٹ جو ہیں آپ کو پی ایم ایل کیوں دے سکتی ہے؟ وہ تو چودھری ہیں جو پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو ہیں بقول آپ کے, وہ دے سکتے ہیں. اور زرداری صاحب کو پتہ ہے کہ اس بندے کو کیسے استعمال کرنا ہے. اور یہ بات طارق بشیر چیمہ نے کی ہے کیبنٹ میں, ایک انڈیکیشن دے دیا عمران خان صاحب پہ کہ آپ ہمیں وزارتیں نہیں دے رہے, آپ ہمارا حصہ نہیں دے رہے, مطلب جو لوٹ مار ہم نے کرنی ہے, ہمارے ڈی پی او نہیں دے رہے, ڈی سی او نہیں دے رہے. پلس وہ مونس علی صاحب کو جن پہ سکینڈل ہے, اس پہ ایک اچھا خاصا بارکلے بینک میں مونس علی پہ 18 لاکھ یہ جو ہیں یہ پاؤنڈ جو ہیں وہ بارکلے بینک میں پڑے ہوئے, این اے سی ایل کا سکینڈل ابھی تک موجود ہے ان پہ. سو وہ ریلیف چاہیں گے اس موقع پہ. اس پوزیشن میں ہے چودھری جو ہے کہ وہ ذرا عمران خان صاحب کو ٹائٹ کریں کہ حضور پنجاب میں ہمیں وزارت اپنے عظمیٰ دینی ہے اگر اپنا اقتدار بچانا ہے. اقتدار دیکھیں جو اس موقع پہ تو اقتدار والوں کے ساتھ ہی معاملات طے کر لیے جاتے ہیں نا, اپوزیشن کے ساتھ جانا سپورٹ نہیں کرتا سر. حاصل بہتری کہ آپ حاصل کر لیں اپنے لیے پاور گیم نا. اب چودھریوں کے ہاتھ میں آگے بٹیرا ہاتھ لگ گیا ہے, انہیں پتہ ہے اگر 5-10 لیکن پریفرنس ان کی یہی ہوگی کہ ان کے ساتھ معاملات طے ہو جائیں کہ نہیں. ایک اور بھی ایک تو ان کو اگر ایک وہ دیکھا جائے حقیقت پسندانہ چشمے سے تو وہ ہے کہ کامل علی آغا ان کو ایک سینٹ کی سیٹ مل گئی. دوسری بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے, میں ڈس ایگری کروں گا رؤوف بھائی سے, میرا خیال ہے کہ اس سیاست میں اگر کوئی ساتھ نبھائے گا عمران خان کے اقتدار کے بعد بھی تو وہ چودھری برادران ہوں. کہا ڈاکو ایم کیو ایم کو بھی کہا کہ وہ لٹیرے اس وجہ سے کہ ایک رکھ رکھاؤ ایک سیاسی باقی آپ اپنی باقی آپ نہیں ایک سیپریٹ نہیں دیکھیں یہ ایک سیکرٹ سے دیکھیں یہ ویسے کسی کو نہیں چھوڑتے سارے چور ڈاکو نہیں یہ ایک سیپریٹ نہیں آپ یہی میں آپ سے بھی کہہ سکتا ہوں کہ جب چودھریوں کا مسئلہ آ جائے آپ کا دل نہیں میں کہہ رہا ہوں بات سکینڈل پہ دیکھیں سکینڈل پہ بات کریں چودھری آپ ایم کیو ایم بھی کیا کہا کرتے تھے تو ہم کیوں نہ پوائنٹ آؤٹ کریں, یہ باقی سارے کیا کر رہے ہیں. مطلب منہ سے لے یہاں میں کہہ رہا ہوں کہ نہ وزارت دیں, میں کہہ رہا ہوں کہ نہ وزارت دیں, مجھے کوئی نہیں ان سے. میں اس بات پہ کہہ رہا ہوں آج بھی ہاؤس آف شریف کے گھر وہ کون گیا ان کے مرنے جینے پہ, ٹھیک ہے آج بھی زرداری صاحب والے لوٹ کے کھا جائیں ملک کو رکھ رکھو, منہ سے لے کے وہاں لاکھوں پاؤنڈ پڑے ہوئے لوٹ کے لے گئے. پھر تو اس طرح پوری یہ جو حکومت کے اتحادی ہیں سارے ختم ہو جائیں. بھائی میں حد ہو گئی ہے, میں نے 101 مرتبہ کہا ہے, آپ کہنا منہ سے بھائی 101 مرتبہ کرتے ہیں آپ. اب میں آپ کو کہوں کہ آپ گھما پھر کے پھر وہی لے آتے ہیں. ان کا نہیں کہیں گے, باقی سب کا کہیں گے, ان کا کہنا ذرا چودھریوں کا میں ڈس ایگری کرتا ہوں اس سے, میں ڈس ایگری کرتا ہوں, میں نے اپنی ایک رائے دی ہے, ڈس ایگری کرتا ہوں. اب اس کے اگر تو کامل علی آغا میرا نام ہے کہ مجھے سینیٹر کی ٹکٹ ملنی پھر تو میں نہیں کرتا. بھائی جو ادھر کون سی ہائی مورل گراؤنڈ, کون سی اخلاقیات, آپ کو ہائی مورل گراؤنڈ لینے چاہیے, اور کرنے آپ سب کی بات کیا کریں. چلے وقت میرے پاس بہت مختصر ہے, میرے پاس اب تقریباً سب کی بات کرتے ہیں, اور کسی سے کوئی نہیں اللہ کے فضل سے آج تک نہ کسی سے خوف زدہ نہ کسی سے ڈرا نہ کسی سے. چودھری صاحبان جو ہے وہ دگا نہیں دیں گے, کہتے ہیں کہ وہاں مارجن ہے. سوال کا جواب دے رہا تھا, باقی آپ نے ڈس ایگری کیا, آپ نے جو باتیں کی. چلیں جی, بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کا. ہم نے ایک ذرا ہولسم سا ویو لیا ہے پاکستان کی سیاسی سچویشن کا. اس وقت بریک پہ جائیں گے اور پھر کووڈ کی جو ویکسین کے بارے میں آپ کے بہت سارے سوالات ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, فیصل سلطان, وہ ان کا جواب دیں گے بریک کے بعد ہمارے ساتھ. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.